یہ انیشیل احکامات تھے. اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مزید احکامات نازل فرما دیے. آگے فرمایا آیت نمبر 17 انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. ہاں یہ جان لو اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اس کے بعد جلدی توبہ کر لیتے ہیں. ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا حکیم اور دانا ہے. تب یہ بتایا کہ دیکھو لوگوں، دیکھیے یہ مہلت دی ہے، کوئی پنشمنٹ ایسا سچ نہیں کہ دیکھو تم خود اپنے آپ کو جج کرو. اگر کوئی وٹنس نہیں ہے یا وٹنس قائم یا شہادتیں قائم نہیں ہو سکی ہیں تو اے گناہ گار انسان ایسا کر کہ تو اللہ سے استغفار کر لے اس کے اوپر کہ نادانی کی وجہ سے، جذبات میں مغلوب ہونے کی وجہ سے. یہ جہالت کا جو لفظ آ رہا ہے یہ کس کے لیے آ رہا ہے کہ ایموشنل ہو گئے، جذباتی ہو گئے اور ایک گناہ کر بیٹھے یا علم نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا انجام کتنا برا ہے اور یہ کام کر بیٹھے. تو یہاں پر اس کو انسپائر کیا جا رہا ہے، اس کو ارج کیا جا رہا ہے کہ گناہ کر کے فوراً توبہ کر لو، اپنا علاج جلدی سے کر لو، خود اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، اپنا علاج کر لو، اپنے میں سے وہ گناہ نکال دو. پھر وہی والی بات کیوں؟ تاکہ پھر یہ معاشرے میں ایپیڈیمک نہ بنے. اپنے گناہ کو لے کے فلانٹ تو ہرگز نہیں کرو، اپنے گناہ کو جسٹیفائی نہیں کرو، تم اللہ کے آگے گڑ گڑاؤ. کس سے توبہ کرنی ہے؟ اللہ سے. اسلام میں کوئی کنفیشن نہیں ہے دوسروں کے سامنے. کبھی بھی کتنا بھی بڑا گناہ کیوں نہ ہو گیا ہو، اگر اللہ نے پردہ ڈال دیا، کیوں انسان اپنا پردہ اٹھاتا ہے؟ خود اپنا پردہ خود نہ اٹھائے. اللہ نے پردہ ڈھانک دیا تو بڑے سے بڑا گناہ ہو گیا، اللہ معاف کرے گا. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں معاف کروں گا، لیکن لوگ معاف نہیں کریں گے. اگر لوگوں کو بتا دیا وہ نہیں بھولیں گے. یہ ہے کچھ انسان کی نفسیات، لوگوں کی خوبیاں تو بھول جاتے ہیں، لوگوں کی خرابیاں نہیں بھولتے. تو کسی کو نہیں بتانا کبھی بھی، بس اللہ سے معافی مانگنی ہے. اور یتوبون من قریب، فوراً توبہ کر لو، جیسے گناہ کرو فوراً استغفار کر لو. یہ ہے تمہارا انوکیلیشن، یہ ہے تمہارا علاج، یہ ہے تمہارا ٹیکہ، یہ تمہاری دوائی ہے. تو گناہ کی دوا کیا ہے؟ استغفار. تو فَأُولَٰئِکَ یتوب اللہ علیہم، اللہ بھی مہربان ہو جائے گا، اللہ معاف کر دے گا. تو دیکھیں یہ پھر سیلف ہیلنگ کے اوپر زور دیا جا رہا ہے. اپنا علاج خود کرو، اپنی بے حیائی کا علاج تم کرو. تم سے اگر کبھی کوئی فاحشہ ہو چکی ہے اے مسلمان عورت یا مسلمان مرد، تو خود ہی تم اپنی اصلاح کر لو. اب تم سینہ تان کے تم اب میدان میں مت نکل کر آؤ کہ ہم تو یہ کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اور ساروں کو بھی کرنا چاہیے. اگر نہیں روکا جائے گا، حس پیدا نہیں کی جائے گی حیا کی ان کے اندر، تو وہ تو پھر سب کو لگا دیں گے چھوت بے حیائی کی. پھر کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. لاکھ کوڑے مارتے رہیں لوگوں کو، کوئی درست نہیں ہونے والا. تو اسلام تو یہ چاہتا کوئی نہیں کہ معاملے عدالتوں تک پہنچے. پہلے اپنی ذاتی حس، ذاتی ضمیر، ذاتی فطرت، اس کے بعد خاندان معاشرے کا پریشر، اس کی ذمہ داری، تاکہ معاملہ یہیں کنٹرول ہو جائے، پھیلنے نہ پائے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تو علیم اور حکیم ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے اب میں نے توبہ کی. اور اسی طرح ان کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہے. ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے. تو آخری وقت میں کوئی توبہ کرتا ہے موت کے پاس، جب کہ غیب کے پردے اٹھنے شروع ہو جائیں اور موت کے فرشتے نظر آنے لگ جائیں اور نزا کا عالم طاری ہو جائے اور دنیا سے غروب ہونے لگ جائیں، آخرت میں طلوع ہونے لگ جائیں، پھر توبہ کرے تو اللہ قبول نہیں کرے گا اس وقت. آخری وقت میں تو فرعون نے بھی توبہ کر لی تھی کہ میں تو ایمان لایا
بنو اسرائیل کے رب کے اوپر. تو اللہ نے کہا تھا آن اب ایمان لا رہے ہیں. وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو بڑی نافرمانی کرتا رہا. وَأُولَئِكَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور فساد پھیلانے والوں میں بنا رہا فساد پھیلاتا رہا دنیا میں. تو اللہ پھر آخری وقت پہ توبہ نہیں قبول کرتا. یہاں بات کر چکے ہیں 2 دروازوں کی، یاد ہے آپ کو، موت اور توبہ. جب تک موت کا دروازہ بند ہے توبہ کا کھلا ہے. ایک دفعہ موت کا دروازہ کھل گیا توبہ کا بند، اور ہمیشہ کے لیے بند. اب وہ نہیں کبھی بھی کھلے گا، نیور. تو یہ ٹائم باؤنڈ ہے آفر توبہ کی، اور موت کا کچھ پتہ نہیں انسان کو کب آ جائے. تو آخرت میں بھی جو توبہ کریں گے کفار، تو یہ بات ہے نا کہ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ کفار، جو حالت کفر میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی قیامت کے دن توبہ نہیں قبول کرے گا. آگے فرمایا، اچھا دیکھیں تو حیا کی بات آ گئی نا، اب عدل کی بات آ رہی ہے. ٹھیک، عدل اور حیا دونوں. کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ ان کو تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ لینے کی کوشش کرو جو تم ان کو دے چکے ہو، مگر یہ کہ وہ کسی صریح بد چلنی کی مرتکب ہوں. تب یعنی تم پھر ایسے کر سکتے ہو، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو. اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے ایک چیز تم کو پسند نہ ہو، مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو. طویل آیت ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے دیکھتے ہیں. ایک تو بات کی جا رہی ہے کہ دیکھو عدل سے کام لو، اور تم زبردستی عورتوں کو وراثت میں مت لے لو. یہ ہوا کرتا تھا جاہلیت میں، میت کے وارث دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ میت کی بیویوں کے وارث بھی بن جایا کرتے تھے، اور کوئی ان میں سے اگر چاہتا تو خود ان سے شادی کر لیتا. اب آپ کہیں کہ میت کی بیوی تو اس کی ماں ہوئی، اور اس لیے کہ ہمیں تو تصور بس سگی ماں کا ہے نا، ایک شادی امی اور ابو. وہاں تو ملٹیپل میرجز ہوتی تھی نا، تو سگی ماں تو ایک ہی ہوگی. تو ذکر کس کا ہے یہاں پر؟ سوتیلی ماؤں کا یا بھابھیوں کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی چاہتا تو بعض دفعہ وہ سوتیلی ماں سے شادی کر لیتے، یا زبردستی اپنی بھابھی سے شادی کر لیتے، یا کسی اور سے شادی کروا دیتے، اور چاہتے تو بالکل شادی سے روک دیتے، اس کو شادی ہی نہ کرنے دیتے. یہ ظلم کیا ہوا تھا. اب دیکھیں عدل کے خلاف ہے کہ نہیں ہے. تو اس سے روک دیا کہ یہ اب عورتیں کوئی وراثت میں ڈیوائیڈ نہیں ہوں گی. کوئی مال مویشی تھوڑی ہیں، انسان ہیں، شرف انسانیت میں تمہارے برابر ہیں، تو تم ان کو وراثت میں نہیں لوگے. اور پھر فرمایا بیویوں کے بارے میں کہ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور نہ یہ تمہارے لیے حلال ہے کہ ان کو تنگ کر کے اس مہر کا حصہ لینے کی کچھ کوشش کرو جو تم ان کو دے چکے ہو. یعنی کہ جو مہر یا تحفے تحائف ان کو دے دیے واپس لینے کی کوشش نہیں کرو. جھوٹے سچے الزام مت لگاؤ ان کے اوپر. کرسچینٹی کے اندر چونکہ طلاق کی ان کو اجازت نہیں ہے سوائے ایکسیپشنل سچویشنز کے اندر، تو وہ باقاعدہ یہ ناولز وغیرہ کی تھیم اور ڈراموں کی تھیم ہوا کرتی تھی کہ پھر سپاؤسز ایک دوسرے کو موقع فراہم کرتے تھے بے حیائی کے زنا کے، تاکہ طلاق لے سکیں، یا ان کے قتل کے منصوبے بناتے تھے تاکہ جان چھوٹے ان سے. تو طلاق کو جو برا کہہ رہے ہیں، اس کے علاوہ آپشن اور ہے کیا؟ پھر باقی آپشنز دیکھیں. طلاق کا دروازہ بند اگر کر دیا اسلام نے تو 10 مفاسد اور پیدا ہو جائیں گے. تو یہاں پر بھی یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ اگر تم نہیں رکھنا چاہتے بیوی کو وہ اور بات ہے، لیکن تنگ مت کرو، الزام تراشیاں مت کرو کہ کسی طرح مجبور ہو کر وہ خلا لینے پر راضی ہو جائے اور تم اس کا مہر رکھ لو واپس.
ہاں صرف ایک سچویشن ہے، الا ایکسیپشن، سوائے، ہاں کب تم اپنی بیوی کو جو مہر دیا تھا واپس لے سکتے ہو، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینۃ، الا یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، ہاں پھر مجبور کر کے تم ان سے خلا کا تقاضا کر سکتے ہو۔ اب یہ فاحشۃ سے کیا مراد ہے؟ الف لام تو نہیں لگا ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تھوڑے براڈ میننگز میں آ رہا ہے، اسپیسیفک میننگ میں نہیں آ رہا۔ تو فاحشہ کا مطلب زنا بھی ہو سکتا ہے، یا فحش کا تعلق زنا سے کمتر رویے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو فحش کس کو اور کہیں گے؟ مثال کے طور پہ زبان درازی، گالم گلوچ۔ تو اگر تم کو یہ لگتا ہے کہ بیوی بہت زبان دراز ہے، یعنی ایک پہلی بات کیا کہ تمہیں لگتا ہے، نہیں ایسے نہیں کسی نے کہہ دیا تھا، یعنی کہ وہ گھر میں رہ رہا ہے نا، اس کو نظر آ رہا ہے، ایک متقی مرد سے بات کی جا رہی ہے، کسی مینٹل کیس سے بات نہیں کی جا رہی، یہاں پر کسی نفسیاتی مریض کا ذکر نہیں کیا جا رہا، کسی کرمنل کو یہ پاور نہیں دیا جا رہا، ایک نارمل مسلم مرد، اس نے دیکھا کہ بیوی کا چال چلن ٹھیک نظر نہیں آ رہا، اور مرد سے چھپتا ہے کوئی؟ نہ بیوی سے میاں کا چال چلن چھپتا ہے، نہ میاں سے بیوی کا چال چلن چھپ سکتا ہے، وہ تو ایک نظر کا پتہ چل جاتا ہے، کس نظر سے دیکھا۔ اور ہم بیویاں تو خوب سمجھتی ہیں اچھی طرح سے کہ کس کو دیکھا اور دیکھ کر چہرے کا ایکسپریشن کیا تھا، ہم کو سب سمجھ آ رہا ہوتا ہے۔ مرد اتنے غور سے دیکھتے نہیں ہیں، وہ دیکھ کہیں اور رہے ہوتے ہیں، سمجھ سب آ رہا ہوتا ہے ان کو۔ مرد کی بھی ایسے ہم سمجھتے ہیں نا کہ تو بڑے نادان، بڑے بھولے ہیں، اتنے بھولے نہیں ہوتے، ایک ایک چیز وہ اپنے سب جو ہے نا پلس مائنس دماغوں میں سب کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اعتماد کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ اب سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں ہے، میری عزت کی حفاظت نہیں کر رہی، کردار اچھا نہیں ہے اس کا، تو ٹھیک ہے پھر خلا پر مجبور کرے۔ یہ کہا کہ تم چھرا لے کے چلے جانا، کیا کرنے کے لیے بتائیں؟ یہ کہا ہے، کہا کہ تم تمیز سے چھوڑ دو اس کو، اپنا پیسہ لے لو، اس کو جانے دو، تمہیں نہیں سمجھ آ رہی تو یہ فاحشہ۔ یا یہ کہ بھئی بیوی بہت زبان دراز ہے، یا رویے سے بہت زیادہ ستا رہی ہے کہ ساتھ رہنا دشوار ہے، برا بھلا کہتی ہے، گالیاں دیتی ہے، مطلب کوئی وربل ابیوز ہے، یعنی ابیوسو ریلیشن شپ ہے نا بیسکلی، اس کی بات ہے یہ فاحشۃ مبینہ، جو آج کی ٹرمینالوجی میں ہم سمجھیں کہ اف یو آر ان این ابیوسو ریلیشن شپ، تو کیا مرد ابیوسو ریلیشن شپ میں ہو سکتے ہیں؟ کیا بیوی ایسی ہوتی ہے جو بہت زبان چلائے، گالیاں دے، برا بھلا کہے؟ اور جب بات یہ ہوتی ہے کہ جب عورت خفا ہوتی ہے تو وہ میاں تک محدود نہیں رہتی، وہ اس کے 7 پشتوں تک پہنچتی ہے کہ تمہاری اماں بھی ایسی اور تمہاری بہنیں بھی ایسی۔ اور بعض دفعہ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے کہ تو شادیوں کے گانوں میں دیکھ لیں، اماں بہنوں کو چھوڑتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ اپنی اماں کو اس نے بیچ دیا اور اس کی بہن کو ٹھیلے والا لے کے چلا گیا۔ سنے کوئی آپ نے گانے اس طرح کے؟ اگر ہم سوچیں تو مجھے بتائیں ہم کہاں تک بات کو لے کے جا رہے ہیں؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم ہنسی مذاق میں یہ باتیں کر رہے ہیں تو سنجیدگی میں بعض دفعہ عورتیں کہاں تک جا سکتی ہیں، خود اندازہ لگا لیں۔ یہ سب فاحشۃ مبینہ ہے، ہم تالیاں پیٹ پیٹ کے ڈھول بجا بجا کے کہہ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا ڈھول پیٹنا، تو لٹرلی ڈھول پیٹے جا رہے ہیں ان باتوں کے اوپر، اور ہم سب واقعی ہمیں احساس کہاں ہوتا تھا، کہتے ہیں نا عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں، سارے پردے اٹھتے ہیں جب قرآن کھلتا ہے تو عقل آتی ہے انسان کو کہ ہو کیا رہے، کیا فحاشی ہے گانوں کے اندر۔ تو اگر ابیوسو ریلیشن شپ ہے یا عورت بیوی ہے وہ میاں کو مارتی ہے، پیٹتی ہے، کبھی بیلن سے مارتی ہے، کبھی، آپ کو پتہ ہے کہ بیویاں مارتی ہیں؟ دنیا میں سب سے زیادہ وہ ملک جہاں پہ شوہر پٹتے ہیں ایجپٹ ہے، ایجپٹ میں سب سے زیادہ وہ میاں کو مارتی ہیں، اور جو ہاتھ میں آتا ہے دے مارتی ہیں جی، کبھی وہ چمٹا مار دیں گی، کبھی کچھ اور مار دیں گی، کبھی بروم سے مار دیں گی، کبھی کچھ نہ کچھ، کبھی ہینگر اٹھا کے اس سے پٹائی کر دی میاں کی۔ اور نمبر 3 انڈیا ہے جی، وہاں بھی کافی پٹائی ہوتی ہے، کافی سے مراد ہے کمپیریٹیولی پرسنٹیج وائز۔ تو اگر یہ سارے مسائل ہیں تو پھر تم کیا کرو کہ تم پھر چھوڑ دو اس کو، مسئلہ کیا ہے تم کو؟ سمجھ آ گئی بات آپ کو یہاں تک؟ اچھا، اب پھر فوراً کیا کہا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بیویوں کے ساتھ بھلے طریقے سے گزر بسر کرو۔
یعنی کہ اگر ان میں کوئی ایسی خرابی نہیں ہے، بد چلن نہیں ہے، بد کردار نہیں ہے، کھلی فحش گفتگو نہیں کرتی، تم ابیوسو ریلیشن شپ کے اندر نہیں ہو، وہ تھوڑا بہت 19-20 تو سبھی کے اندر ہوتا ہے، نہ کوئی عورت پرفیکٹ ہے نہ کوئی مرد پرفیکٹ ہے، تو اچھی طرح تم گزارا کرو ان کے ساتھ. اب ذرا سا آپ گننا شروع کریں کہ اللہ نے کتنی دفعہ مردوں کو ہدایت دی ہے، خاص طور پہ بیویوں کے معاملے میں. پورے قرآن میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے جس ریلیشن شپ کا ذکر کیا ہے وہ شوہر بیوی کا ریلیشن ہے، شوہر بیوی کا رشتہ ہے. اور اللہ نے سب سے زیادہ قرآن میں جس کے حقوق کا ذکر کیا ہے، ماں نہیں ہے وہ، ماں کو تو سب مانتے ہیں. سب سے زیادہ ظلم اگر ہوا ہے دنیا میں ایک عورت پر تو وہ 2 رشتوں میں ہوا ہے، ایک بیوی کے رشتے میں اور ایک بیٹی کے رشتے میں، سب سے زیادہ. تو سب سے زیادہ جس کے حقوق کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وہ بیوی کے حق ہیں قرآن کے اندر. طلاق دو تو ایسے دو، مہر دو تو یوں دے دو. مہر نہ صرف 2 طریقہ بھی بتایا، آتوہن صدقاتہن نحلا، خوش دلی کے ساتھ اچھی طرح سے ان کے مہر ان کو دو، خیال ان کا کرو. اور یہاں کہا کہ بہترین طریقے سے معاشرت کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرج حق الضعیفین، تم کو میں خبردار کرتا ہوں 2 کمزوروں کے حق کے بارے میں، الیتیمی والمرأتی، یتیم اور عورت، ان کے حقوق کا خیال کرنا. تب یہ عاشروہن بالمعروف، اس کا کیا مطلب ہے، کیسے اچھی طرح سے رہنا چاہیے. عشرہ مطلب عشیر کہا جاتا ہے خاندان کو، معاشرہ جس میں خاندان ہے اسی میں زندگی بھی گزار رہے ہوتے ہیں ہم. تو بہرحال اب عاشروہن بالمعروف کا کیا ہوگا، نمبر 1 کہ جو شوہر کما رہا ہے اسی معیار پر بیوی کو رکھے گا، پیسے کے لیے تنگ نہیں کرے گا، آنے پیسے کا حساب نہیں لے گا اس سے کہ یہ 2 پیسے یہاں کہاں گئے اور یہ یہاں کہاں گئے، اور تنگ کر کے نہیں دے گا. اپنی جو بھی اس کی بساط ہے، جو اس کا اپنا کمائی کا معاملہ ہے، تو اس کے حساب سے وہ بیوی کو اسی معیار کے اوپر رکھے گا، پیسوں میں تنگ نہ کرے. اور عاشروہن بالمعروف میں کیا آئے گا، دیکھیے محبت کرنے کا تو کسی پر یعنی کہ زبردستی تو کسی سے کہہ نہیں سکتے کہ محبت کرو، وہ تو اللہ کی طرف سے آ جاتا ہے، ایک گاڈ گفٹیڈ ہے کہ میاں بیوی میں محبت ہو، بہت بڑا اللہ کا انعام ہے. اگر نہیں ہے محبت تو عزت تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، عزت تو اپنے اختیار میں ہے نا. تو کیا صرف بیوی ہی شوہر کی کرے گی اور شوہر نہیں کرے گا بیوی کی کیا عزت؟ جی بالکل، عزت کرنی ہے، بیوی کی عزت کرنی ہے اور اس کی حفاظت کرنی ہے. نہ صرف کرنی ہے عزت اور حفاظت بلکہ کروانی بھی ہے اس کی عزت. اپنی بیوی پر کسی کو ظلم نہیں کرنے دے گا، اپنی بیوی کی بے عزتی نہیں کرنے دے گا کسی کو، کوئی بھی ہو وہ دنیا میں، تاکہ اس کے اندر اعتماد پیدا ہو. پھر سیر و تفریح کا بھی خیال رکھنا ہے، اس کو بھی ہوا لگنی ضروری ہے، اس کو بھی گھومنا پھرنا ہے. گھریلو ذمہ داریوں میں انسان الجھ جاتا ہے، بعض دفعہ دل چاہتا ہے کہ ہم تھوڑا فریش ہو جائیں، پر اپنی صلاحیتوں کا یا ذہانت کا وہ اظہار چاہتی ہے تو تعاون کرے، نرچر کرے، گرو کرے اس کو، اور موقع دے کہ بیوی اپنی خواہش، اپنا شوق، اپنی ذہانت، اپنی صلاحیت استعمال کر سکے، اس کا اظہار کر سکے. کوئی ٹیلنٹ ہے اس کے اندر، کوئی پیشن ہے اس کے اندر، اس کو گرو کرنے دے. اور اسلام نے بہت گنجائش رکھی ہے اس کی. بس سمپل ایک چیز کیا ہے، فحش نہیں ہونا چاہیے، بس فحاشی نہیں ہونی چاہیے، آپ لمٹس کراس نہیں کریں، وہ تو مردوں کے لیے بھی ہے. کوئی مردوں کو تو اللہ نے اجازت نہیں دی، کوئی اوپن پلینگ فیلڈ تو نہیں دی، ان پہ بھی ریسٹرکشنز ہیں. پھر عاشروہن بالمعروف میں کیا آتا ہے کہ اس کے گھر والوں کی عزت کرے. اور عاشروہن بالمعروف ایک نفسیاتی طور پہ، جذباتی طور پہ عورت کیا چاہتی ہے، چونکہ عورت خود جذباتی ہے زیادہ مردوں کے مقابلے میں، تو وہ جذبات کا اظہار چاہتی ہے کہ میرا شوہر میری تعریف کرے،
اگر دیکھے کہ ایک شرٹ پہن کے کوئی جوڑا پہن کے 3-4 دفعہ بیوی سامنے سے گزری ہے تو ذرا اپنے سیل فون سے نظر اٹھا کے دیکھ تو لے کہ چوتھی دفعہ کیوں گزری، اور پھر کہہ دے کہ اچھا تم نے نیا سوٹ سلوایا ہے تو تعریف کر دے کہ بہت اچھا لگ رہا ہے. اور کسی رشتے میں جھوٹ کی اجازت نہیں ہے سوائے ایکسیپشن جو ہیں اس کے. ان میں ایک ایکسیپشن کیا ہے؟ میاں اور بیوی، کہ وہ کہے کہ میں بہت پیاری لگ رہی ہوں نا، کہے کہ جی ہاں، بس اتنا تو کم از کم کہے. یہ رنگ مجھ پہ سوٹ کر رہا ہے نا، کہہ دے جی ہاں. تو عورت چاہتی ہے، دیکھیں اگر میاں عورت کی تعریف نہیں کرے گا اس کا دھیان بھٹک سکتا ہے. کہ اس کے اندر ایک انٹرنزک انہیرنٹ اس کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے کہ میرا میاں مجھ کو اپریشیٹ کرے، میری تعریف کرے، کوئی تحفہ لا کر دے دے. میں کہتی ہوں کانچ کی چوڑیاں ہی لا کر دے دے، اس میں کوئی قیمت کی بات نہیں ہے. صرف عورت کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ میرا میاں میرے لیے کچھ لے کر آیا. اس کو گرو کرے، نرچر کرے، اس سے مشورے لے، اہم معاملات سے اس کو آگاہ کرے، اس کو بتائے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے اور اس سے ایڈوائس لے. یہ عاشروہن بالمعروف ہے. پھر ازواجی حق احسن طریقے سے ادا کرے. اب یہ تو اگر آپ خود ریسرچ کر لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بتایا ہے مردوں کو کہ بیویوں کو بھی تمہیں خوش کرنا ہے بستر میں جیسے کہ تم اپنے لیے تسکین تلاش کرتے ہو. آپ نے کہا کہ ایسے بیویوں پہ جا کے مت پڑ جایا کرو جیسے کہ گدھا گدھی پر چلا جاتا ہے، کہ بس اپنی خواہش کا سوچا اور خود اپنی تسکین حاصل کری اور اس کو چھوڑ دیا اس کے حال پر. اب خود سمجھ جائیں آپ کہ آپ نے کہاں تک بتایا ہے مردوں کو کہ اس کی بھی تسکین کا خیال کرنا ہے، اس کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے. اور خود ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہے. اگر آج ہم صرف اپنے حقوق چاہتی ہیں، ہم مردوں کو انسپائر کریں کہ تم سنت پر عمل شروع کر دو، پھر آپ دیکھیں ہمارے گھرانوں میں کتنا سکون آتا ہے اور کیسے خواتین کو نہ صرف حقوق ملیں گے، حق سے بڑھ کر ملے گا ان کو. بہت کم عمر تھیں عائشہ رضی اللہ عنہا، جب شادی ہو کر آئیں تو گڑیاں بھی ان کے ساتھ آئی تھیں، تو پھر ان کی فرینڈز آیا کرتی تھیں کھیلنے کے لیے. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں داخل ہوتے تو ظاہر ہے وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں تو تھیں، پھر وہ ڈر کے ادھر ادھر چھپنے کی کوشش کرتی تھیں. آپ جا جا کے ڈھونڈ کے ان کو نکالتے تھے اور آ کے عائشہ کے پاس بٹھاتے تھے کہ یہاں بیٹھ کر کھیلو. پھر ان کو تماشا دیکھنا تھا. ایک دفعہ تیر انداز وہ نیزے باز آئے تھے، وہ تماشا کوئی کر رہے تھے تو وہ تماشا دیکھنا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے اور وہ کہتی ہیں عائشہ کہ میں آپ کے کان اور کندھے کے بیچ میں سے دیکھتی رہی. اور آپ نے پوچھا کئی دفعہ عائشہ بس؟ میں نے کہا نہیں اور. تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ایک ینگ لڑکی کتنی دیر تک تماشا دیکھ رہی ہوگی. تو جب تک دل نہیں بھر گیا عائشہ رضی اللہ عنہا کا، وہ کھڑے رہے. یہ نہیں کہا کہ بھائی تم کو پتہ نہیں ہے میں اللہ کا نبی ہوں، 10 کام اور پڑھیں، بس تمہارے تماشے کے لیے میں ہی کھڑا رہا ہوں یہاں پر. ہمارے میاں تو اتنے سے عہدوں پر ہوتے ہیں تو اتنا روب جماتے ہیں کہ تمہارے نخرے اٹھانے کے لیے کوئی ٹائم نہیں میرے پاس. آپ دیکھیں ایسے نخرے اٹھاتے تھے. مردوں کو چاہیے نخرے اٹھائیں بیویوں کے، اور بیویوں کو چاہیے نخرے کیا کریں. سمجھ آئی آپ کو بات؟ بہت ٹیچر بن کے مت بیٹھا کریں ہر وقت. تھوڑا اترائیں، تھوڑے ناز نخرے کریں، تھوڑا ذرا ان کے سامنے تھوڑی سی شرارتیں کریں. بتائیں گھر کے اندر ایک پلیزنٹنس ہونی چاہیے نا. وہ اسکول تھوڑی ہے، گھر ہے. استانی چیز نہیں چاہیے ہوتی ہے مرد کو. کیا چاہیے ہوتا ہے؟ بیوی چاہیے ہوتی ہے اس کو. تو آپ نخرے کریں گے تو وہ نخرے اٹھائیں گے. میری ساس کہاوت کہتی تھی کہ ناز کرے ناز بردار سے. تو نخرے بھی انہی بیویوں کے ہوتے ہیں جو اٹھانے والے مرد ہوتے ہیں، اور جن کے مرد زیادہ نخرے نہیں اٹھاتے وہ بیچاری پریم اینڈ پراپر ہو جاتی ہیں بالکل. تو پھر آپ نے پیٹ نیم بھی رکھا ہوا تھا عائشہ رضی اللہ عنہا کا. آپ ان کو عائش کہتے تھے. تب تک ایسے میرا اچھا سا نام تو رکھے ہیں نا. وہ کوئی پتہ نہیں وہ جانو کہ جانی کہ اللہ جانے جو بھی کہنا چاہتے ہیں. یہ بھی سب عاشروہن بالمعروف کے اندر آتا ہے. جی حمیرہ بھی عائش بھی کہتے تھے ان کو، عائش بھی کہتے تھے. ساتھ دوڑ لگائی آپ نے. ایک دفعہ حضرت عائشہ نے آپ کو ہرایا تو ایک دفعہ آپ نے ان کو ہرایا. پھر عائشہ یہ اس دوڑ کا بدلہ ہے. سفر میں ساتھ لے جایا کرتے تھے. تو کہانی ابھی آن اینڈ آن ہے، وہ ٹائم ختم ہو چکا ہے دراصل. تو انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا ہم اس کے بارے میں پھر آگے بھی بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بس اتنی سی بات اور سمجھ لیں کہ کم از کم یہ عاشروہن بالمعروف کا مکمل ہو جائے
کہ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ بیوی کے اندر اگر غلطی دیکھے تو اصلاح کرے. مجھے اپنا یاد آتا ہے، ہماری امی بتاتی تھیں، میرے ایکچولی نانا پولیس میں تھے، تو پولیس والوں کا بھی ایک مزاج ہوتا ہے نا، جو عدل نافذ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا بھی مزاج ہوتا ہے. امی بتاتی ہیں کہ ہمسائیاں آئی ہوئی ہوتی تھیں، نانی اماں کے پاس بیٹھ کے باتیں کر رہی ہوتی تھیں اور عورتیں بعض دفعہ غیبت شروع کر دیتی ہیں. تو اگر نانا سن لیتے، امی کہتی ہیں کہ ہمارے ابا آ کر ان عورتوں کو اٹھا دیتے، چلو اٹھو اٹھو اپنے گھر جاؤ، یہاں بیٹھ کے غیبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں یہ مرد ہوتے ہیں، مرد، اور یہ مرد دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی اماں کے بخیے ادھیڑے جا رہے ہیں اور سر جھکا کر سنتے رہتے ہیں. یہ عاشروہن بالمعروف نہیں ہے. اخلاقی خرابیاں دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہر ایک کا مذاق اڑا رہی ہیں، نقلیں اتار رہی ہیں، غیبتیں کر رہی ہیں، اور مرد جو ہے وہ دیکھ ہی نہیں رہے کہ وہ کیا رہے. تو ان کو چاہیے کہ رسپانسبلٹی لیں اپنی بیویوں کی. اور تھوڑی چیزیں اور ہیں انشاءاللہ پھر ہم بعد میں کریں گے. چلیے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.